الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آج آپ حیرت انگیز معلومات سنیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو ادریس کے نام سے قرآن مجید کے اندر آپ کا تذکرہ فرمایا۔ ادریس آپ کا لقب ہے، چونکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے اندر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کیا، اور سب سے پہلے سلا ہوا لباس بھی آپ علیہ السلام نے ہی پہنا۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دادا جان ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا جان ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کے پڑپوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی حساب و کتاب کا کام شروع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی دنیا کے اندر سب سے پہلے ترازو قائم کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے علم نجوم پر کام کیا، اور یہ سارے کے سارے کام اس وقت سے اس دنیا کے اندر رائج ہوئے۔ یعنی آپ علیہ السلام بہت سارے علوم و فنون کے موجد ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، آپ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ آپ جنت کے اندر کیسے پہنچے۔ حضرت ملک الموت کو آپ سے محبت ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ آپ 3 دن تک لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے، اور 4 دن تک آپ زمین کے اندر سیاحت فرماتے، یعنی سیر کرتے۔ جس دن آپ کا سیر کا پہلا دن تھا، حضرت ملک الموت آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے انسانی شکل کے اندر، اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم میری صحبت کے اندر نہیں رہ سکتے۔ حضرت ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اس بات کی طاقت عطا فرمائے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ ایسا ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب آپ سفر کر رہے تھے تو عصر کا وقت تھا، تو حضرت ملک الموت نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو بکریاں چل رہی ہیں، ہم ان میں سے ایک بکری لے لیتے ہیں اور شام کو اس کو کھا لیں گے۔ کیا پتا جب شام ہو، رات ہو، ہمیں کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے ایسی چیز لینے کو کہتے ہو جو میری نہیں ہے۔ ہم جہاں پر قیام کریں گے، اللہ ہمیں وہاں رزق بھی عطا کرے گا۔ جس جگہ آپ نے رات کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے کی وہ چیزیں عطا فرمائی جو پہلے عطا فرماتا تھا۔ آپ نے ملک الموت کو دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ الغرض جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ جلدی ہی تھک گئے اور سو گئے، اور ملک الموت نہ تھکے اور نہ سوئے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ آپ ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ ملک الموت نے کہا کہ ہم انگوروں کا ایک گچھا توڑ لیتے ہیں، کیا پتا رات کو کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ایسی چیز مجھے لینے کو کہتے ہو جو میری نہیں ہے۔ جہاں ہم رکیں گے، اللہ ہمیں رزق بھی عطا کرے گا۔ رات کو پھر ایسا ہوا کہ حضرت ملک الموت نے نہ کچھ کھایا، اور جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور سو گئے۔ حضرت ملک الموت نہ سوئے اور نہ تھکے، چونکہ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کو نہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، وہ تو ویسے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور نہ وہ سوتے ہیں۔
یہ وجہ تھی کہ تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ با خدا مجھے لگتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کیا میرے بارے میں کوئی حکم ہے، یعنی کیا میری موت کا وقت آ چکا ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر آپ کا وقت آ چکا ہوتا تو میں آپ سے کبھی پوچھتا نہ، اور کب کا میں آپ کی روح کو قبض کر چکا ہوتا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو، اس دوران کیا تم لوگوں کی روحیں بھی قبض کرتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت نے جواب دیا جی ہاں، لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا میرے لیے ایسے ہے جیسے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لینا، میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری روح کو قبض کرو اور پھر میرے جسم کے اندر میری روح کو لٹا دینا۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ میں اللہ سے پہلے پوچھ لوں کہ ایسا کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ سے پوچھنے پر اللہ جل شانہ نے حضرت ملک الموت کو اس کی اجازت عطا فرما دی۔ ایسا ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی روح کو قبض کیا اور پھر آپ کے جسم کے اندر لٹا دیا۔ حضرات گرامی قدر جب جسم کے اندر روح کو لٹایا تو بعد میں حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو ایسی تکلیف پہنچتی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ میری ایک اور خواہش ہے کہ تم مجھے دوزخ دکھاؤ۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی ہیں، آپ کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں جائیں گے، پھر آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا خوف مجھے زیادہ اور حاصل ہو جائے اور میں زیادہ عبادت کرنے لگ جاؤں۔ الغرض حضرت ملک الموت دوزخ کے پاس لے گئے اور دروغہ سے جا کر کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا کیا ہمارے لیے کوئی حکم ہے؟ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کا نبی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام آیا ہے اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جب سوئی کے ناکے کے برابر دوزخ کو کھولا گیا اور پھر بند کر دیا گیا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بہت مشکل محسوس کی۔ حضرت ملک الموت کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو یہ وقت دیکھنا پڑتا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ جنت کے اندر جائیں گے اور آپ کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پھر آپ جنت کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ جنت کو دیکھوں اور اللہ کی زیادہ عبادت کروں، جنت کا اشتیاق مجھے اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ جب حضرت ملک الموت جنت کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا ملک الموت۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم لے کر آئے ہیں یا ہمارا وقت آ چکا ہے؟ تو آپ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا نبی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب جنت کا دروازہ کھولا گیا تو آپ نے حضرت ملک الموت سے فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں تاکہ جنت سے کچھ کھا سکوں، کچھ پی سکوں۔ تو جب حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، آپ جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت سے کچھ کھایا اور کچھ پیا، اور جب حضرت ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں، یعنی دنیا کے اندر چلے جائیں، آپ کا وقت اب پورا ہو چکا ہے، آپ کی تمام خواہشات پوری کر دی گئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے ایک درخت کی ایک جڑ کی آڑ میں چھپ کر آپ کہنے لگے اے ملک الموت اگر تم چاہو تو میرے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہو، لیکن اب میں جنت سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت ملک الموت سے اللہ جل شانہ نے فرمایا اے اسرائیل، اے ملک الموت، تم میرے نبی سے مناظرہ کر لو۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کیا میں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا؟ اب کیا میں دنیا کے اندر جاؤں
اور تم مجھے دوبارہ میری روح کو قبض کرو گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک دفعہ میں چکھ چکا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان ایک دفعہ جہنم سے ضرور گزرے گا، یعنی پل صراط، تو میں جہنم کا مشاہدہ کر چکا ہوں، تو کیا اب تم مجھے دوبارہ جہنم سے گزارنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو کیا اب میں جنت میں نہیں ہوں؟ تو اب میں جنت سے کیوں جاؤں؟ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی حجت قائم کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت ملک الموت پر وحی فرمائی، اے ملک الموت، اے اسرائیل، میں ادریس علیہ السلام کی یہ بات اس وقت سے جانتا تھا کہ ابھی ادریس علیہ السلام کو دنیا میں بھی نہیں بھیجا تھا، ابھی ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اے ملک الموت، میں یہ بات اس وقت سے جانتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایسے ہی ایک دفعہ موت آنی تھی، ایسے ہی انہوں نے جہنم پر آنا تھا، اور ایسے ہی انہوں نے جنت میں آنا تھا۔ اب یہ میرا بندہ ادریس ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک خفیہ تدبیر جو انہوں نے حضرت ملک الموت کے ساتھ کی۔ اس قرآن واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر ان کا بہت مقام ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کس قدر مقبول ہوتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح اللہ جل شانہ نے انہیں جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ جل شانہ اپنے نبیوں کا، اپنے ولیوں کا حقیقی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔